إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے حد درود و سلام و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ترجمہ اور تفسیر شروع کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک رکوع کا کچھ حصہ ہم نے تفسیر کے ساتھ دیکھا تھا. سورۃ کہف میں نے اس کا شان نزول کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا. 3 سوال پوچھے گئے. 3 سوال میں بار بار آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. اصحاب کہف کون تھے, خضر کون تھا اور ذوالقرنین کون تھا, یہ 3 سوال پوچھے گئے. اب دوبارہ جو ہے نا اس کو دہرانا مناسب نہیں. 3 سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور 2 لوگوں کے ذریعے پوچھے تھے, نضر بن حارث اور ابو معیط ایک نامی شخص. دو شخص تھے, ان کے ذریعے سوال پوچھے. اللہ کے نبی کے پاس سوال آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل تمہیں جواب دوں گا, لیکن انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے. تو 15 دن وحی نہیں آئی اور اس کے 15 دن کے بعد وحی آئی اور اس میں ان 3 سوالوں کے جواب سورۃ الکہف کے اندر موجود ہیں. یہ آپ کے سامنے میں پہلے بھی ذکر کر چکا. سورہ کہف کے شروع میں جو ہے ایک لفظ آیا باسن شدیدہ,
اس کی تفسیر میں کئی علماء نے جو ہے نا مختلف تفاسیر کی ہیں. میں نے آپ کے سامنے ان میں سے ایک تفسیر رکھی تھی جس کے مطابق اس سے مراد دجال کے متعلق میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کون ہے, اس نے کب آنا ہے, اور اس کی ملاقات کس سے ہوئی, اور ان صحابی نے آ کے پھر کیا بتایا. وہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں ذکر کر چکا ہوں سورۃ الکہف کی. آج ہم اس سے جو ہے تھوڑا سا آگے چلیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا, وہ بھی چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے بارے میں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی گستاخی ہے جو وہ اللہ کی شان میں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں ایک دن میں ان سب کو ختم کر دوں گا اور ملیا میٹ کر دوں گا. یہ جو تمہیں شان و شوکت نظر آتی ہے اگر تم اس میں پڑ جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا میں ان ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا. اس کے بعد سورۃ الکہف کے اندر پہلے سوال کا جواب شروع ہو جاتا ہے. 3 سوال جو پوچھے گئے یہودیوں نے پوچھے تھے اور کفار مکہ کو پیغام پہنچایا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ان 3 سوالوں کا جواب دے دے گا تمہیں, اور اگر یہ جھوٹا ہے نا تو تمہیں ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا کبھی بھی. کیوں؟ یہ تینوں واقعات جو سورۃ الکہف میں آئے ہیں, اصحاب کہف, خضر اور ذوالقرنین, یہ تینوں کے تینوں یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیانی عرصے سے یہ لوگ یہ واقعات تعلق رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی تفصیل کوئی نہیں بتا سکتا تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ 3 سوال پوچھے تھے کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر ان کا ذکر موجود تھا. یہ واقعات ان کے سامنے ہوئے تھے یہودیوں, انہیں پتہ تھا ان سب واقعات کا, اور انہیں پتہ تھا کہ اگر نبی سچا ہوا تو ان سوالوں کے جواب وہ دے سکتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے. میں نے اصحاب کہف کا تھوڑا بہت تعارف جو ہے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ رکھا تھا. اصل میں اصحاب کہف کا واقعہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں تاریخ کے اندر جانا پڑے گا. یہ بات شروع ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور آپ کی پیدائش سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی عیسوی جو اپنا سن چلتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں ایک بہت بڑی امپائر دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی, اور اس امپائر کا نام تھا رومن امپائر. وہ پوری دنیا کے اوپر نہیں, ایک خاص خطے کے اوپر حکومت وہ کرتی تھی, اور اس خطے کے اندر فلسطین کا علاقہ بھی آتا تھا. اب فلسطین کے علاقے کے اندر مقامی طور پر ایک یہودی حکمران حکومت کرتا تھا, لیکن اصل حکومت رومن امپائر کی ہی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے بغاوت کر دی رومن امپائر کے خلاف. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے ابھی یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. یہودیوں نے یہ کیا کہ رومن امپائر کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اب اصل میں رومن امپائر بت پرست لوگ تھے, وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, اور یہودی ان کا عقیدہ اور تھا. اب جب انہوں نے بغاوت کی یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف, تو رومن امپائر نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہودیوں کی, کیونکہ مقامی طور پر یہودی ہی حکمران تھے وہاں پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. رومن امپائر نے آ کے ان کا جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی. 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا رومن امپائر کے لوگوں. وہ بت پرست تھے, ان کو قتل کر دیا, ان کو یہاں سے نکال دیا, فلسطین کے علاقے سے یہودیوں کو نکال دیا, یروشلم سے نکال دیا, فلسطین سے نکال دیا. اب عیسائی اسی عرصے کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی, آپ کو نبوت بھی ملی, اور سن 33 یا 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا, اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی ان کو اٹھا لیا. اب 33 عیسوی یا 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. لیکن یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہودیوں کو قتل کیا گیا, یہ واقعہ 70 عیسوی کا ہے. 70 عیسوی میں رومن امپائر نے آ کے یہودیوں کو تہو تیگ کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو نکال دیا یہاں سے. اب فلسطین کے علاقے میں ہوتا یہ تھا کہ جو عیسائی تھے وہ چھپ کر رہتے تھے, یہودی تو نکال دیے تھے, عیسائی جو تھے وہ چھپ کر رہتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے چھپ چھپ کے رہتے تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ عیسائی یہاں پہ کوئی رہتا ہے.
لیکن ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بادشاہ تھا، رومن امپائر کا یہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جیسیس۔ وہ ایک علاقے میں آیا، اپنا دربار لگایا۔ جب اس نے اپنا دربار لگایا تو چند نوجوانوں کو پکڑ کے کچھ لوگ لے کے آئے۔ وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، عقیدہ توحید رکھنے والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ ان کو لایا گیا۔ اس بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے دین کو چھوڑ دو گے، بت پرستی میں آ جاؤ گے، اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دو گے، ہمارے ساتھ بتوں کی عبادت کرو گے تو تمہیں معافی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تھوڑے دن کی مہلت ہے، جاؤ سوچو، فیصلہ کرو، فیصلہ کرنے کے بعد آ کے بتا دینا کہ تم نے کس دین کو اختیار کر۔ یہ نوجوان جب گئے، انہوں نے جا کے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، بھاگ یہاں سے سکتے نہیں ہیں، رومن امپائر کافی دور تک جو ہے اس کی سلطنت ہے، ہم یہاں سے، اور ان کے خلاف بغاوت ہم کر نہیں سکتے، ان سے لڑ سکتے نہیں ہیں کیونکہ یہ پوری سلطنت ابھی ان کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔ پھر جب آخری جو ہے نا وہ بات ان میں طے ہوئی، انہوں نے کہا چلو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کسی غار میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، لیکن دین کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو ایک ماننا نہیں چھوڑیں گے، بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، جو اللہ نے فیصلہ لکھا ہوا ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ وہ چلے گئے، ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ اب ان کے لیے تو چند دن کی مہلت تھی، وہ چلے گئے اللہ کے دین کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ اب جب وہ غار میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے غار میں گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں، کسی کو نہیں خبر ہوئی، وہ چپکے سے نکل گئے اور جا کے چھپ گئے ایک غار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 300 سال تک ان کو غار کے اندر سلا دی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلایا تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی تھی 100 سال تک۔ ان کو 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا غار کے اندر۔ اب جب یہ 300 سال تک غار کے اندر سوتے رہے، تو جب ان کی آنکھ کھلی 300 سال کے بعد، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوتے تھے؟ تو ایک آدمی نے ان میں سے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں یا اس کا کچھ حصہ سوئے۔ 300 سال تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم 300 سال تک سوتے تھے۔ انہوں نے کہا ایک دن سوئے ہیں یا اس سے بھی کم کوئی حصہ سوئے ہیں، اس کے بعد ہماری آنکھ کھلی۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ چلو اب ہم اٹھ تو گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگی تھی۔ اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا پیسے دے کے کہ جاؤ اس علاقے میں جا کے بڑے چھپ چھپا کے جانا، اور جو ہے نا دیکھنا کہیں سے کھانا ملے تو وہ بڑے چپکے سے کسی کو پتہ نہ چلے، نہیں تو ہم پکڑے جائیں گے، کھانا لے کے آ جاؤ۔ اب اتنے عرصے میں پیچھے کچھ واقعہ، 300 سال کے اندر، یہ 300 سال کا جو وقفہ تھا، اس کے اندر پیچھے کچھ واقعات ہوئے۔ رومن امپائر جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 70 عیسوی میں اس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا، اس رومن امپائر کے اندر ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ رومن امپائر نے خود عیسائیت قبول کر لی۔ رومن امپائر 300 برس کے اندر، عرصے کے اندر خود عیسائی ہو گئے۔ اب یہ جو گئے تھے غار کے اندر، یہ بھی عیسائی تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور پیچھے رومن امپائر بھی کیا ہو گئی، عیسائی ہو گئی۔ اب ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا کانسٹینٹائن، اس نے عیسائیت کو قبول کیا 300 عیسوی کے اندر۔ اس نے عیسائیت کو قبول کیا، اور جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو پوری کی پوری رومن امپائر ہی عیسائی ہو گئی۔ اب ان کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی، یہ تو غار میں گئے تھے۔ یہ 300 سال کے بعد ان میں سے ایک آدمی آیا کچھ سکے لے کے اپنے علاقے کے اندر، اور آ کے کسی کھانے والی دکان پہ گیا اور اس کو جانا وہ سکے دے کے کہا کہ ہمیں کھانا دے دو۔ جب اس آدمی نے وہ سکے دیکھے تو اس نے کہا یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ تو کوئی خزانہ لگتا ہے، شاید تمہارے ہاتھ کوئی آیا۔
تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو پیسے ہیں، یہ سکے ہیں، ان کے عوض جو ہے ہمیں کھانا مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تمہیں کوئی خزانہ ملا، یہ تو 300 سال پہلے کے سکے ہیں، یہ تمہیں اب کہاں سے ملے؟ اب وہ اس بات کے بعد جب ان کا جو ہے نا یہ بات کھلی، جب شور مچ گیا کہ ان کو کوئی خزانہ ملا ہے، جب لوگوں میں یہ بات پھیلی تو بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جیزیس بادشاہ جو تھا اس سے بچ کے یہ لوگ گئے تھے غار کے اندر، وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی۔ پناہ لینے کے بعد ان میں سے، کیونکہ لوگوں کے اندر پھر بعد میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، ان کو تو پھانسی دینی تھی، یہ لوگ کہاں چلے گئے، ان کو لوگ ڈھونڈتے رہے، رومن امپائر نے ڈھونڈا ان کو لیکن ملے نہیں، اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا۔ اور وہ غار بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے تھے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس پہ نہیں آتی تھی، ان کا منہ شمال کی طرف تھا، سورج کی روشنی ترچھی ہو کے اس غار کے اندر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ سورج کی ڈائریکٹ روشنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی، اور غار کے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذات شمال، ذات الیمینی و ذات شمال، ان کو ہم دائیں بھی کروٹ دیتے تھے اور بائیں بھی کروٹ دیتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کا پیار اپنے بندے کے لیے کتنا زیادہ ہے کہ ان کو سلایا بھی اور دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے کروٹ بھی دلائی تاکہ ان کے جسم پوسیدہ نہ ہو جائے۔ اب جب یہ آدمی، اس کا پتہ چل گیا لوگوں کو، اب پوری کی پوری رومن امپائر عیسائی ہو چکی تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ یار یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو ہم ڈھونڈتے رہے، کیونکہ یہ قصہ مشہور ہو چکا تھا، جب یہ لوگ گئے ہیں ان کو پھانسی ملنی تھی، پھانسی نہیں ملی، یہ غار کے اندر چلے گئے، قصہ پیچھے مشہور ہو چکا تھا کہ بھئی کچھ لوگ جو ہے نا وہ جا چکے ہیں کسی غار کے اندر۔ اب جب لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی یہ وہی عیسائی لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے گئے تھے کیونکہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اور اس وقت کا بادشاہ جو جیزیس تھا اس نے کہا تھا کہ بتوں کو مان لو تمہیں میں چھوڑ دوں گا، اور اگر نہیں مانو گے اپنے اس عقیدے پہ رہو گے تو تھوڑے دن بعد تمہیں پھانسی دے دوں گا، تمہارے پاس چند دن کی مہلت ہے، سوچ لو جا کے۔ اب لوگوں نے ان کا احترام کرنا شروع کر دیا، اس آدمی کا، اس سے پوچھا یار تم کہاں سے آئے، کہاں رہتے تھے اتنا عرصہ، 300 سال کے بعد تم 300 سال کس حال میں رہے؟ پہلے تو انہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ 300 سال بعد کوئی آدمی اٹھ کے آ بھی سکتا ہے، لیکن انہوں نے بہرحال اس بات پہ یقین کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو سلا دیا، اور وہ سارا واقعہ پھر لوگوں کے اندر مشہور ہوا۔ اب جو ہے نا لوگ اس بات کا تجسس کرنے لگے کہ بھئی یہ 300 سال کہاں رہتے ہیں، ہم جا کے وہ جگہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس آدمی کے ساتھ یہ لوگ گئے سارے کہ بھئی ہم جا کے دیکھیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ اصل میں یہ جو اپنا جو آدمی، عیسائی آدمی اصحاب کہف میں سے کھانا لینے آیا تھا وہ 446 عیسوی میں آیا تھا، اور اس وقت رومن امپائر کے اوپر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام تھا تھروڈیوس، جس کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کے دور حکومت میں یہ پتہ چلا تھا کہ بھئی یہ اصحاب کہف میں سے ایک آدمی ہے جو یہاں کھانا لینے آیا۔ تھروڈیوس جو بادشاہ تھا اس کے دور حکومت میں یہ سب کچھ پتہ چلا کہ بھئی یہ جو ہے یہ وہی عیسائی لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر گئے تھے۔ اب جب یہ بات مشہور ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا، سب نے کہا کہ بھئی ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں گئے تھے۔ اس آدمی کے ساتھ وہ لوگ گئے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ اصحاب کہف میں سے ایک آدمی اس غار کے اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے غار کا دروازہ دوبارہ بند کر دیا، اور لوگوں کو پھر پتہ نہیں چلا کہ جو ہے نا اب ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پردہ دوبارہ رکھ لیا، اصحاب کہف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پردہ رکھ لیا۔ اور یہ پورا واقعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا سورہ کہف کے اندر۔ یہ پہلے رکوع کے آخر سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 4 رکوع تک یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کے اندر کیوں ذکر کیا؟ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیوں ذکر کیا؟ یہ تو نبی نہیں تھے، اصحاب کہف تو کوئی نبی نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ قرآن کے اندر کیوں ذکر کیا؟
اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عقیدہ توحید وہ ایک واحد چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کا سب سے بڑا موضوع آپ کو کیا ملے گا؟ توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر بھی کیا، حج کا ذکر بھی کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ طریقہ کہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں۔ حج کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، طریقہ بتایا حج کا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز قرآن میں کھول کھول کے بار بار کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان دیا، مثالیں دے دے کے، اور وہ چیز ہے کیا؟ عقیدہ توحید۔ اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال سلائے رکھا اور ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ بدلواتے رہے اور پھر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے صرف اصحاب کہف کا تعارف رکھا ہے کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، اور ان کے ساتھ کچھ واقعات جو پیش آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 3 اور 4 کے اندر ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع آیا تو میں آپ کو وہ واقعات پھر بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا واقعات۔ بہرحال یہاں پہ سوچنے کی ایک بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ ایک آزمائش تھی ان کے اوپر کہ تمہیں پھانسی دے دیا جائے گا، نہیں اگر اللہ کو چھوڑو گے، بتوں کی پوجا نہیں کرو گے تو تمہیں ہم پھانسی دے دیں گے۔ یہ آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پہ یہ آزمائشیں جو ہے نا وہ بھیجتے رہتے ہیں ان کو آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ میرے لیے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کئی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں کی اور اس میں پھر جو ہے نا وہ ان کو آزمایا کہ یہ یہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں یا پھر جو ہے نا اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جو کوئی اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، اور جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو ہے نا پھر اس کا ذمہ دار وہی شخص جو وہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار۔ اسی طرح جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اسی طرح جو ہے اس امت کی ایک بیٹی پہ بھی آزمائش آئی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اس کے اوپر آزمائش آئی، لیکن ہم نے بحیثیت امت یا بحیثیت قوم کیا کردار ادا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے صرف تماشا دیکھا، اور ہم نے تماشا اس لیے دیکھا کیونکہ ہمارے ضمیر مردہ ہیں، ہمارے ضمیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ اقدام کر سکتے یا کوئی کام کر سکتے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ حکمرانوں کا کام ہے، ان کے جو ہے نا یہ فیصلے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ کسی مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرما دے۔ اور پھر یہ بات اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہم اس حالت کے اندر صرف دعا کر سکتے ہیں، اور جیسے کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے اس کے لیے بھی ہم صرف بد دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اوقات ہی اتنی ہے۔ ہم صرف بد دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ کیوں؟ ہم جو ہے نا ہماری فی الحال ہماری یہی جو ہے نا وہ حیثیت ہے کہ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی اور ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، ہمارا کیا فرض بنتا تھا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم قرآن کی حفاظت کرتے۔ قرآن کی حفاظت کس طرح کرتے؟ قرآن کو سمجھتے، پہلے قرآن کو سمجھتے، اس کے بعد اس پہ عمل کرتے، اور عمل کرنے کے بعد اسے پوری دنیا میں پھیلاتے۔ یہ ہمارا کام تھا، لیکن ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ ہم نے صرف بیٹھ کے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کوئی اس دور میں جہاد کر لے گا، فیس بک پہ اوپر یہ کہہ دے گا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بس اتنی اوقات ہے ہماری کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ کرنے والا کام ہم نے نہیں کیا۔ کرنے والا کام کیا تھا؟ قرآن کو ہم سمجھتے پہلے خود، اس کے بعد اس پہ عمل کرتے، لوگوں کو دکھاتے قرآن پہ عمل کر کے، اور اس کے بعد دنیا تک اس کے پیغام کو پہنچاتے۔ یہ ہمارا کام تھا کرنے والا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے صرف تماشا دیکھا ہے۔ فیس بک پہ ویڈیو جو ہے نا وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں، بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہوا۔ تو جو کرنے والا کام ہے اصل میں ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کل قرآن یہ ہمارے راستے میں آ گیا نا کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مہجورہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟
آج ہمارے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے، صبح سے لے کے شام تک گدھوں کی طرح ہم کماتے ہیں، اور اس کے بعد صبح سے لے کے شام تک یہی دوڑ ہے ہماری، پیسہ پیسہ پیسہ، کسی طرح پیسہ آ جائے۔ اور اس کے بعد قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کتنے ہیں ہم میں سے قرآن کو روزانہ کھول کے دیکھتے بھی ہیں؟ ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، قرآن کو روزانہ کھول کے دیکھتا کون ہے؟ یہ ہماری محبت ہے قرآن کے ساتھ، اور ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے قرآن کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ کتنی اوقات تھی ہماری، کتنی محبت تھی ہماری قرآن سے؟ بس یہی ہے کہ ایک فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ کے اندر میں مذمت کرتا ہوں، بس کام ختم۔ یہی جہاد ہے ہمارا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ قرآن کو سمجھتے، اس پہ عمل کرتے اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے، تاکہ کل قیامت والے دن یہ قرآن ہمارا سفارشی بن جاتا کہ اللہ اس بندے نے قرآن سے محبت کی تھی، اس کو پہلے سمجھا تھا، اس کے بعد اس پہ عمل کیا تھا، اس کے بعد اسے دوسروں تک پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمارے کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی غیرت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔